کہ آپ نے جس طرح اپنے ورکرز کو ہدایت کی کہ ہم نے دوبارہ ڈیپ چوک پہنچنا ہے، تو یہ احتجاج ہوگا، دھرنا ہوگا یا یہ جرگہ ہوگا، یہ کس نوعیت کا ہوگا؟ دیکھیں جی، جو پچھلے 1.5-2 سال سے تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، جی عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ، ہمارے باقی لیڈرز کے ساتھ، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی اور وہ آہستہ آہستہ مزید سختیاں اور ظلم مزید بڑھ رہا ہے۔ جی اس کے لیے ہمارے اوپر بھی، ہمارے ورکرز سپورٹرز کی طرف سے یہی بات آتی ہے کہ آپ کو مزید کوششیں تیز کرنی چاہیے اور زیادہ بہتر طریقے سے زیادہ پریشر ڈالنا چاہیے۔ تو آج کی ہماری پریس کانفرنس کا یہی مقصد تھا کہ ہم اس کوشش کو، ان ایفرٹس کو مزید آگے لے کے جائیں۔ اس میں ہم نے ظاہری بات ہے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے ونگز ہیں، ILF ہے، ساروں کے ساتھ ہم بیٹھ کے کہ مزید ہم کیسے اس موومنٹ کو تیز کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے یہ بھی نہیں ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے دھرنا دینا ہے یا ڈیپ چوک جانا ہے یا اڈیالہ جانا ہے یا ہم نے وہاں پہ کوئی جلسہ کرنا ہے، لیکن ہم نے اس موومنٹ کو مزید تیز کرنا ہے اور انشاءاللہ پھر جو بھی ساروں کی طرف سے ایک کنسنسس ہوگا، اس میں ورکرز بھی، لیڈران بھی، منسٹرز بھی، چیف منسٹر بھی، پارٹی عہدیداران بھی، ساروں کے ساتھ ہم مل کے ایک لائحہ عمل بنانا چاہتے ہیں اور ہم اس موومنٹ کو مزید تیز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خان صاحب کی ہدایت ہے؟ دیکھیں، خان صاحب سے تو ہدایت ان کی آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے دن سے تو ان کو کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا۔ جی اب اگر خان صاحب ہمیں ہدایت دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لیکن وہ ہمارے لیڈر ہیں، اس ملک کے لیڈر ہیں اور ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، تو ہم اس انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ جی ہمیں خان صاحب کہیں گے کہ میرے لیے نکلو تو تب ہم نکلیں گے؟ ہم اپنی طرف سے ابھی بھی کوششیں ہوئیں، کافی دفعہ کوششیں ہوئیں، لیکن ہم اس کوشش کو مزید آگے لے کے جانا چاہتے ہیں، تیز کرنا چاہتے ہیں، بہتر کرنا چاہتے ہیں، مزید پریشر ڈالنا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، بیرسٹر گوہر صاحب جو ہے پارٹی کے کچھ ورکرز ان کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں، اس وقت تو ہر ایک دوسرے پہ یہ الزام لگا رہا ہے کہ فلانا کمپرومائز ہے، فلانا ملا ہوا ہے۔ میں تو وہ بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جب تک ثبوت نہ ہو ویسے کسی پہ شک یا الزام نہیں کرنا چاہیے۔ ہر ایک اپنی طرف سے ایفرٹ کر رہا ہے، لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو بھی عمران خان کے ساتھ غداری کرے گا یا جو لوگ بھی کمپرومائز ہوں گے اور ڈبل گیم کر رہے ہوں گے، آج نہیں تو کل وہ لوگ ضرور سامنے آئیں گے، عوام کے ساتھ بھی، کیونکہ تحریک انصاف میں کچھ چھپتا نہیں ہے، سب کچھ سامنے نظر آ جاتا ہے۔ بیرسٹر صاحب نے از خود خان صاحب کی ہدایت کے بغیر دھرنا ختم کرنے کی کال دی تھی، جس پر خان صاحب بڑے تیش میں گئے تھے، انہوں نے شٹ اپ کال بھی دی تھی۔ تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں، کیوں بیرسٹر گوہر صاحب نے اس طرح کیا، از خود کیوں دھرنا مؤخر کیا؟ دیکھیں، مجھے تو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے سے یہ فیصلہ کیا تھا، شاید انہوں نے باقی جو خان صاحب نے جن کی ڈیوٹی لگائی ہے، شاید ان لوگوں کے مشورے سے کیا ہو، لیکن میں اگین ریپیٹ کروں گا کہ ہمیں اس موقع پہ ایک دوسرے پہ شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے پارٹی کمزور ہوگی۔ ہمیں متحد ہو کے، اگر دیکھیں میرا کسی سے ذاتی اختلاف ہے تو 100 دفعہ ہو، لیکن عمران خان صاحب سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، تحریک انصاف سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے، تو ہمیں مل کے مزید اس موومنٹ کو تیز کرنا چاہیے اور آگے لے کے جانا چاہیے۔ اچھا، ترامیم کے حوالے سے اگر بات کریں، آئینی ترامیم جو ہو رہی ہے، تو کسی کو بھی مطلب کوئی کہتا ہے کہ 25 پوائنٹس ہے، کوئی کہتا ہے کہ 26 پوائنٹس ہے، کوئی کہتا ہے کہ 50 پوائنٹس ہے، کسی کو بھی واضح پتہ نہیں کہ اینڈ پوائنٹس میں کیا کیا لکھا ہے، جسٹ 2-3 پوائنٹس کے علاوہ آپ کو کوئی علم ہے؟ دیکھیں، یہی مصیبت ہے کہ پہلے ایک ڈرافٹ آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر کل چوتھا ڈرافٹ آیا، جی اور کسی کو کچھ نہیں پتا، کسی کو ایک ڈرافٹ تھماتے ہیں، کسی کو دوسرا ڈرافٹ تھماتے ہیں۔ اب یہی تو مصیبت ہے، یہی تو جو ہمارا شک ہے کہ یہ صرف تحریک انصاف کو، عمران خان کو مزید یہ ان کو کمزور کرنے کے لیے، ان کو جیل میں رکھنے کے لیے یہ کام ہو رہے ہیں، کیونکہ اگر یہ آپ عوام کے لیے کر رہے ہوتے تو لے آئیں نا عوام کے سامنے، آپ عوام کے سامنے لے آئیں۔ اگر عوام کے لیے کوئی اچھائی کا کام ہوگا تو اس کے لیے تو آپ کو چوری چھپے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ غلط کام چوری سے کرتے ہیں، چوری چھپے کرتے ہیں، اگر آپ عوام کے لیے کر رہے ہیں تو سامنے لے کے آئیں اس کو۔ اب اس کا سارا انحصار مولانا صاحب پر ہے، کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں مولانا صاحب سے؟ دیکھیں، مولانا صاحب نے ہمارے بہت اختلافات رہے ہیں ان سے، ان کے ہمارے ساتھ رہے ہیں، لیکن اگر ایشوز پہ ہم بات کریں، اس وقت جو مولانا صاحب نے سٹینڈ لیا ہوا ہے بالکل صحیح لیا ہے، اور ان کی آپ دیکھیں پذیرائی بھی بہت زیادہ اس سٹینڈ کی وجہ سے بڑی ہے، اور میرے خیال میں وہ انشاءاللہ جس طریقے سے انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے اور جو سپورٹ ان کو عوام میں ملی ہے وہ اس کو خراب نہیں کریں گے اور سٹینڈ لیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ مولانا صاحب نے جو اپنی ترامیم ان کو دی ہے،
تو وہ آپ لوگوں کو پی ٹی آئی کو قابل قبول ہوگی؟ دیکھیں وہ تو پہلے جو آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ابھی جب وہ باہر آئیں گے شاید انہوں نے پریس کانفرنس کر لی ہو، تو اس کے بعد فائنل ہوگا کہ جی ہم نے اپنی کوئی ترامیم دینی ہے نہیں دینی، کیونکہ یہ فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا، اور نہ ہم مولانا صاحب کی آئین پہ جو آئینی ترامیم پہ جو ان کا مسودہ ہے اس پہ بھی ہم نے کوئی ابھی تک فائنل اپروول خان صاحب نے دینی ہے جو آج مل گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر خدا نخواستہ یہ ترامیم اپروو ہو گئی ہے، ڈنڈے کے زور پر ہو، بندوق کے زور پر ہو، جیسی بھی ہو، اگر ہو گئی تو پاکستان پر، پی ٹی آئی پر، عمران خان پر اور عام عوام پر اس کے کیا بیڈ ایفیکٹس آئیں گے؟ دیکھیں نیگیٹو تو صرف تحریک انصاف پہ نہیں پورے پاکستان پہ آئے گی، کیونکہ اگر فنڈامنٹل رائٹس ہی ایک شہری کے آپ ختم کر دیں تو پھر آئین جو ہوتا ہے یہ عوام کا اور یہ حکومت کا یہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، جو ایک قانون بنتا ہے ملک کے لیے یا آئین بنتا ہے کہ جی اس طریقے سے شہری رہیں گے، حکومت کا یہ رول ہوگا، شہری کا یہ رول ہوگا، حکومت کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی، شہری کی یہ رسپانسبلٹی ہوگی۔ اگر وہی آپ ختم کر دیں، صرف تحریک انصاف کی بات نہیں ہے، عوام پہ اس کا بہت بڑا اثر ہوگا، اور یہ ہمیشہ سے سیاستدانوں کے خلاف استعمال ہوگا، سیاستدان اس کو اپنے سیاسی مخالفین کے اگینسٹ یوز کریں گے، جو کہ میرے خیال میں اس ملک کے لیے ویسی جمہوریت کا یہ حال ہے، اور کہ پکڑ کے لوگوں کو لالچ دے کے ان سے ووٹ ڈلوائے جا رہے ہیں۔ تو اگر فنڈامنٹل رائٹس بھی ختم ہو گئے تو پاکستان میں پھر کس چیز کی جمہوریت رہے گی؟ یہ میرے خیال میں چلنے والا نظام نہیں ہے، ریسپائریٹر پہ وینٹیلیٹر پہ لگایا ہوا ہے، اور ان کو زبردستی ایک لاش کو جیسے کندھے پہ اٹھا کے آپ چل رہے ہیں، اس میں جان نہیں آئے گی، یہ جلدی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی۔